کو نہیں دھوؤں گی جلد تک پانی نہیں پہنچ سکے گا. تو اس سے جلد کی دھلائی کی خاطر اور اس عمل کو یقینی بنانے کی خاطر اس کو اتنے مقدار میں یا اس طرح سے بالوں کو دھونا چاہیے تاکہ جلد تک پانی پہنچ سکے. ورنہ بذات خود بال جو ہیں وہ جی اگر بال بالکل وہ ہیں پتلے بال ہیں جس طرح بعض حضرات کی وہ جیسے وہ داڑھی ہوتی ہے بالکل جی بالکل وہ ہیں گھنے بال وہ نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہاں بال بھی دھوئے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے نیچے جلد تک پانی پہنچ جاتا ہے. دھوئے جاتے ہیں. اچھا قبلہ، غسل میں ایک عضو کو دھو چکنے کے بعد اگر مجھے شک ہو رہا ہو کہ میں نے یہ عضو صحیح طرح سے دھویا یا نہیں، فرض کرتے ہیں کہ سر و گردن میں دھو چکا ہوں اور اب میں دایاں دھڑ دھونے جا رہا ہوں تو مجھے شک ہوا ہے کہ میں نے پتہ نہیں وہ صحیح طرح سے دھویا یا نہیں، تو اس شک کی کیا پرواہ کریں ہم؟ یعنی دوبارہ سے دھوئیں یا اس کی اعتنا نہیں کریں؟ جی یہ بھی جی ایک علمی نقطہ ہے. ہم گزشتہ پروگراموں میں بھی مختلف مناسبتوں سے یہ نقطہ عرض کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو کسی عمل کے انجام دینے یا نہ دینے میں شک ہو کہ یہ عمل میں نے انجام دیا ہے یا نہیں دیا، حدث آپ سے سرزد ہو گیا تھا، مثلا آپ سو کے اٹھے ہیں، اب آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، تو یوں سمجھیں کہ آپ نے نہیں کیا اور وضو کریں اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں وضو شرط ہے. اور اگر ایک عمل کو آپ نے انجام دے دیا ہے، یہاں قانون یہ ہے کہ اگر کسی کام کے انجام دینے یا نہ دینے میں شک ہو تو یوں سمجھیں کہ یہ کام میں نے انجام نہیں دیا اور اس کو بجا لائیں. مثلا اسی مثال میں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس میں انسان کو یقین ہے کہ میرے ذمے غسل ہے، جی غسل جنابت ہے یا غسل مس میت ہے، لیکن شک ہو کہ معلوم نہیں میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا. اور یہ ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات بعض دوست بتاتے ہیں کہ ہم نمبر ڈائل کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کس کا نمبر ہم نے ڈائل کیا تھا. تو اگر کسی کا یہ نسیان کا بیچارہ مریض ہے اور اسے شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، تو وہ بس یوں سمجھے کہ میں نے غسل نہیں کیا اور یقینی طور پر وہ غسل کرے. لیکن اگر اسے یقین ہے کہ میں نے غسل کیا ہے یا مثلا یقین ہے کہ میں سر و گردن کو دھو چکا ہوں، شک کرے کہ صحیح طریقے سے میں نے اس کو دھویا ہے جس طرح اس کو دھونا چاہیے یا اس میں کوئی خلل رہ گیا ہے، کوئی سقم رہ گیا ہے جس کی وجہ سے میرا وضو باطل ہو سکتا ہے، تو اس شک کی پرواہ نہ کرے، چاہے وہ غسل سے متعلق ہو شک یا وضو سے متعلق ہو. اچھا قبلہ، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر مجھے غسل کے انجام دینے میں شک ہو رہا ہے تو میں غسل انجام دوں گا، لیکن اگر مجھے شک ہو رہا ہے نماز ادا کرنے کے بعد، میں نماز پڑھ چکا ہوں، نماز سے فارغ ہوا ہوں اور مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے غسل انجام دیا تھا یا نہیں، تو اس صورت میں کیا میں دوبارہ غسل انجام دوں گا اور پھر نماز پڑھوں گا یا شریعت مجھے کوئی رخصت دیتی ہے؟ جی یہ بھی بڑا اچھا دلچسپ سوال ہے. یہ ان دونوں صورتوں کا حکم مختلف ہے. جہاں آپ کے ذمے کوئی غسل ہو اور آپ کو شک ہو کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، تاکہ اس کے مطابق پھر اگر اپنی عبادت کو انجام دے سکوں، تو وہاں یوں سمجھے کہ آپ نے غسل نہیں کیا، لیکن ایک ایسا عمل انجام دینے کے بعد شک کریں کہ جس میں طہارت ضروری ہے، جس میں انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے، جیسا آپ نے مثال دی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد شک کرے کہ میرے ذمے تو غسل تھا، غسل کے بعد میں نے نماز پڑھی ہے یا غسل کے بغیر نماز پڑھی ہے، تو کہتے ہیں کہ مسلمان کے فعل کو جو ہے نا اس صحت پر محمول کرنا چاہیے، یعنی ایک عمل انجام دیا ہے تو اس کو انشاءاللہ اس نے صحیح انجام دیا ہوگا. تو یہ آپ کی گویا نماز ایک طرح کی دلیل بنتی ہے، نشانی بنتی ہے کہ آپ نے طہارت ہو کے نماز کا آغاز کیا ہے، غسل آپ نے کیا ہوگا، اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی ہے. تو پہلی صورت میں جہاں ابتدائی طور پر آپ شک کرتے ہیں کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا، وہاں اپنے آپ کو آپ محدث سمجھیں گے، یوں سمجھیں گے کہ میں نے غسل نہیں کیا. کوئی ایسا عمل انجام دینا چاہیں جس میں طہارت شرط ہے، اس کے لیے آپ کو غسل کرنا ہوگا. لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ میں نے غسل کیا تھا یا نہیں، یوں سمجھے کہ غسل کے بعد آپ نے نماز شروع کیا تھا. صحیح. اچھا قبلہ، غسل کے دوران اگر حدث اصغر سرزد ہوتا ہے تو اس صورت میں کیا غسل کو مکمل کروں گا یا وہ غسل صحیح نہیں ہے؟ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی اگر غسل کے دوران اگر حدث سرزد ہو جائے، مثال طبری خارج ہو جائے یا مریض ہے اور بول کا کوئی قطرہ خارج ہو جاتا ہے، تو غسل کا جو عمل اس نے انجام دیا ہے وہ باطل نہیں ہوگا
غسل کو مکمل کرے اور بعد میں پھر وہ وضو بھی کرے. اگر نماز پڑھنی ہے یا کوئی کوئی عمل انجام دینا چاہیں جس میں طہارت شرط ہے، اور اگر چاہے تو نئے سرے سے بھی شروع کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا قبلہ، اگر غسل کے دوران حدث اکبر سرزد ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہاں دیکھا جائے گا کہ یہ جو آپ غسل کر رہے ہیں وہ کس حدث کے لیے کر رہے ہیں، یا کس وجہ سے کر رہے ہیں. غسل جنابت ہے یا مس میت ہے، یا تو اگر تو وہی حدث دوبارہ سرزد ہو جائے، اسی طرح کا حدث سرزد ہو جائے جس کے لیے آپ غسل کر رہے ہیں، اس میں تو سب فرماتے ہیں کہ اس کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے. مثلا سر اور گردن کو دھونے کے بعد میت کو میت فرض کریں کہ میت کو یہ اس نے ہاتھ لگایا ہوا تھا پہلے، جس کی وجہ سے اس کے ذمہ غسل مس میت تھا. بعد میں کوئی اور اس کو غسل دے رہا تھا، اور یہ اس دوران یہ غسل مس میت کر رہا ہے. اسی دوران کسی وجہ سے وہ سر اور گردن دھونے کے بعد دوبارہ اس کا ہاتھ اس میت کو لگ جائے، ظاہر ہے جس حدث اکبر کے لیے وہ غسل کر رہا تھا وہی گویا اسے دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا جو اس نے عمل جو انجام دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، دوبارہ انجام دے گا. اور اگر فرض کیجئے جس حدث یا آلودگی کے لیے وہ جس کے ازالے کے لیے غسل کر رہا تھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے وہ سرزد ہو جاتا ہے، غسل جنابت کر رہا تھا اور اس دوران اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے کسی میت کو کہ جس کی روح نکل گئی ہے اور وہ اس کا جسم ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مکمل کرے اور جو حدث بعد میں سرزد ہو گیا اس کے لیے دوبارہ نیا